بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دریائے دجلہ کے کنارے آباد شہر بصرہ اپنی دولت، تجارت اور بندرگاہ کی وجہ سے پورے عرب شہر میں مشہور تھا۔ اس شہر کے بازار دن نکلتے ہی رونق سے بھر جاتے، ہر طرف مسالوں کی خوشبو، ریشم کے تھان، سونے کے زیورات اور دور دراز ملکوں سے آئے قافلے دکھائی دیتے۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈوبتا اور آسمان گہرے سنہری سے سیاہ میں بدلتا، شہر کی گلیاں خاموش ہو جاتی۔ اسی شہر میں ایک نہایت امیر سوداگر رہتا تھا جس کا نام حارث بن نعمان تھا۔ حارث بن نعمان کی دولت کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے اور اس کے گھر میں ہر کمرہ قیمتی مال سے بھرا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ حارث بن نعمان کے گھر کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانہ ہے جہاں اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی چھپا رکھی ہے۔ اس تہہ خانے کی حفاظت کے لیے حارث بن نعمان نے سب سے مضبوط تالے لگوائے تھے اور ہر کونے پر پہرے دار کھڑے کیے ہوئے تھے۔ لیکن اسی شہر میں ایک چور بھی رہتا تھا جسے لوگ سایہ کہتے تھے۔ یہ سایہ کوئی عام چور نہیں تھا، اس کی چلاکی کی کہانیاں پورے شہر میں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ سایہ کی آمد اور رفتار کا اندازہ ہوا کے جھونکے جیسا ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ سایہ کئی ہفتوں سے حارث بن نعمان کے خفیہ تہہ خانے کی خبر جمع کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کون سا دروازہ رات کے وقت سب سے کم استعمال ہوتا ہے اور کون سی کھڑکی آسانی سے کھولی جا سکتی ہے۔ بالآخر وہ رات آ گئی جس کا سایہ انتظار کر رہا تھا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور تیز ہوا درختوں کی شاخیں ہلا رہی تھی۔ بارش کی موٹی بوندیں زمین پر موسیقی کی طرح ٹپک رہی تھی اور شہر کی خاموشی میں وہ آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ سایہ نے کالے کپڑے پہنے اور اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا۔ اس کی کمر پر چھوٹا سا تھیلا بندھا ہوا تھا جس میں اس کے چوری کرنے کے اوزار محفوظ تھے۔ اس نے عمارت کے اوپر پچھلی دیوار کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک کر نیچے جھانکا۔ صحن میں دو پہرے دار بارش اور سردی سے بچنے کے لیے آگ کے ارد گرد کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ سایہ نے آہستگی سے اپنی رسی اور لوہے کا کانٹا تیار کیا اور دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی سانسیں دب کر رہ گئی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک غلطی اس کی جان لے سکتی ہے۔ اوپر پہنچ کر اس نے صحن کی طرف جھانکا اور دیکھا کہ پہرے دار اپنی جگہ پر مصروف کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور کسی نے دیوار کی طرف توجہ نہیں دی۔ سایہ نے اپنی رسی مضبوطی سے پکڑی اور آہستگی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ زمین پر اترتے وقت اس نے بارش کے پانی کی آوازوں کا فائدہ اٹھایا تاکہ کسی کو قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے۔ اس کے قدم چپکے ہوئے تھے اور وہ ہر جھاڑی کے پیچھے احتیاط سے رینگ رہا تھا۔ آخر کار وہ مرکزی عمارت کی دیوار تک پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹی جالی دار کھڑکی تھی جس سے خفیہ کمرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ کھڑکی زمین سے کافی اونچی تھی لیکن سایہ کی نظر پائپ پر پڑی جو چھت سے نیچے آ رہا تھا۔ پائپ پر زنگ لگا ہوا تھا لیکن یہی اس کا واحد راستہ تھا۔ اس نے آہستہ سے پائپ پکڑا اور قدم بڑھایا۔ پہلا قدم رکھا تو پائپ سے ہلکی آواز آئی لیکن اسی وقت آسمان پر بجلی کڑکی اور بادل گرجے، آواز دب گئی۔ سایہ نے سانس کا کنٹرول کیا اور پائپ سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ بارش کے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گرتے لیکن اس کی نظریں صرف کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ آخر کار اس نے کھڑکی کی وہ چوکھٹ پکڑ لی اور پائپ کو چھوڑ دیا۔ اب وہ خفیہ کمرے کے اندر جانے کے لیے تیار تھا۔ سایہ نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو کمرے میں ہلکی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ بڑا سنسان اور بڑا تھا۔ درمیان میں ایک بھاری صندوق رکھا ہوا تھا جس پر لوہے کا بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ صندوق کی موجودگی نے سایہ کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اس نے آہستگی سے صندوق کے قریب قدم بڑھائے، پھر اس نے اپنے تھیلے سے پتلے اوزار نکالے جو تالا کھولنے کے کام آتے تھے۔ سایہ نے تالے کی سوراخ میں ایک مڑی ہوئی تار ڈال کر اندر کے لاک کو محسوس کیا۔ اس کی انگلیاں حرکتیں کر رہی تھی اور ہر لمحہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد تالے سے ہلکی سی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے سایہ نے مہینوں کا انتظار کیا تھا۔ سایہ نے احتیاط سے تالا ہٹا کر زمین پر رکھا اور صندوق کا بھاری ڈھکن آہستہ سے اٹھایا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا اور روشنی صندوق کے اندر گئی، اس کی آنکھیں سونے کے سکے، قیمتی ہار اور چمکتے موتیوں سے بھر گئی۔ یہ خزانہ اتنا قیمتی تھا کہ سایہ کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا خالی تھیلا اٹھایا اور تمام سکے اور زیورات اس میں بھر لیے۔ صندوق خالی ہونے کے بعد بھی اس نے ویسے ہی اسے بند کر دیا اور تالا لگا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اب وقت تھا واپس جانے کا۔
سائے نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے کمر پر باندھا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ بارش اور تیز ہوا نے اس کے لیے راستہ مزید خطرناک بنا دیا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور احتیاط سے باہر جھانکا۔ سب کچھ جوں کا توں تھا۔ پھر وہ پائپ کے ذریعے آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے دیکھ لیا کہ بارش کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشان دھل گئے ہیں۔ وہ بآسانی دیوار کو پلانگ کر اندھیری گلیوں میں غائب ہو گیا۔ صبح جب حارث بن نعمان نے اپنا خفیہ صندوق کا معائنہ کیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ تالا لگا ہوا تھا، کھڑکی بند تھی، لیکن صندوق خالی تھا۔ اس کے دل میں شک اور حیرت دونوں پیدا ہو گئے۔ اس نے فوراً قاضی کے دربار کا رخ کیا تاکہ اس پراسرار چور کو پکڑا جا سکے۔ قاضی نے غور سے حارث بن نعمان کی بات کو سنا اور فیصلہ کیا کہ شہر کے تمام مشکوک لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ قاضی نے اعلان کیا کہ وہ ایک ایسا جال بچھائیں گے جس سے چور کا پتہ چل جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی چلاکی دکھائے۔ شہر کے لوگ دربار میں جمع ہوئے اور ہر ایک کو ایک لکڑی دی گئی۔ قاضی نے بتایا کہ یہ لکڑیاں جادوئی ہے اور جو چور ہوگا اس کی لکڑی رات میں 1 انچ لمبی ہو جائے گی۔ بے گناہ افراد کی لکڑیاں ویسی ہی جیسی دی گئی تھی ویسے ہی رہے گی۔ سائے کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے عقل اور چلاکی کے ذریعے اس امتحان سے نکلنا ہوگا۔ رات کے سناٹے میں سایہ اپنے کمرے میں بیٹھا لکڑی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی کہ اگر لکڑی واقعی جادوئی ہے تو کل صبح وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اس نے لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور ناپنا شروع کیا۔ ہر زاویے سے یہ دیکھتا رہا۔ لکڑی کی لمبائی اتنی تھی جتنی اسے قاضی نے دی تھی، لیکن خوف کے مارے اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سائے نے سوچا اگر یہ لکڑی رات میں بڑھ گئی تو پھر میں سب کے سامنے بے نقاب ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی آری نکالی اور لکڑی کی لمبائی کو 1 انچ کاٹ کر کم کر دیا، یہ سوچ کر کہ رات کو لکڑی بڑھ جائے گی تو واپسی اصلی لمبائی پر آ جائے گی اور وہ بے گناہ دکھائی دے گا۔ لکڑی کا کٹا ہوا ٹکڑا اس نے جلا دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ اب وہ سکون سے بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا، جادو کتنا بھی سچا ہو میں اپنی عقل سے اسے مات دے دوں گا۔ رات آہستہ آہستہ گزر گئی اور بصرہ شہر میں صبح سورج کی پہلی روشنی پھیلنے لگی۔ سائے نے اپنے کپڑے بدلے، خوشبو لگائی اور لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر دربار کی طرف روانہ ہوا۔ دربار میں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ قاضی اپنی بلند جگہ پر بیٹھا تھا اور ہر آنے والے کی لکڑی کا جائزہ لے رہا تھا۔ حارث بن نعمان بھی موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں امید اور تجسس دونوں جھلک رہی تھی۔ سائے نے لکڑی آگے بڑھائی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ رہی میری لکڑی حضور۔ قاضی نے لکڑی ہاتھ میں لی اور ایک دوسرے شخص کی لکڑی کے ساتھ جوڑا۔ سب کی نظریں اسی لمحے دونوں لکڑیوں پر ٹک گئی۔ سائے کی لکڑی دوسری لکڑی سے 1 انچ چھوٹی تھی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی اور سائے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قاضی نے دھیرے سے کہا، اس شخص کی لکڑی دوسری سے چھوٹی ہے، یہ چور ہے جو رات میں خفیہ کام کر گیا۔ سائے کے اندر خوف اور حیرت نے جگہ بنا لی۔ وہ سوچنے لگا کہ قاضی نے کیسے جان لیا۔ قاضی نے مسکرا کر سب کو بتایا کہ یہ لکڑیاں جادوئی نہیں بلکہ ایک تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص رات کو اپنی عقل کی بجائے خوف کے مارے کوئی قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی حرکت سے خود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ سائے نے سب کے سامنے قبول کیا کہ اس کی چلاکی اور مہارت کے باوجود اس کا اپنا خوف اسے دھوکہ دے گیا۔ وہ گھٹنوں کے بال جھک گیا اور معافی مانگنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی حضور، میری ہرس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ حارث بن نعمان کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت تھی، لیکن قاضی نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبر کرے۔ سائے نے بتا دیا کہ خزانہ اس کے گھر کے پچھلے آنگن میں ایک پرانے نیم کے درخت کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ سربراہ سپاہیوں نے فوراً کھدائی کی اور خزانہ برآمد کر لیا۔ حارث بن نعمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور قاضی کی دانشمندی کی تعریف سب نے کی۔ سائے کو قاضی نے سزا دینے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی زندگی میں محنت کی قدر اور ایمانداری کی اہمیت سیکھ سکے۔ سائے کو قاضی کی سزا سناتے ہوئے شہر کے لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ قاضی نے کہا، تمہیں اپنی ہرس اور چلاکی کی سزا ملے گی، لیکن تمہاری عقل اور مہارت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کانوں کو جھکا کر سنا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ایک موقع ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا۔ قاضی نے حکم دیا کہ سایہ کو شہر کے مختلف علاقوں میں بھیجا جائے تاکہ وہ محنت اور ایمانداری کی اہمیت لوگوں کو سکھائے۔
لیکن اس کے ذہن میں ایک اور منصوبہ چل رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو قاضی کے علم سے بھی بلاتر ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا اگر میں اپنی مہارت کا صحیح استعمال کروں تو میں دوبارہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اب ہوش اور چلاکی کے ساتھ۔ شہر کے لوگ سائے کی چلاکی اور ذہانت پر حیران تھے۔ کچھ لوگ اسے خطرناک آدمی سمجھ رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اسے صرف ایک انسان جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے سمجھ رہے تھے۔ اگلے دن اس نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف چوری کے لیے نہیں بلکہ اپنے علم اور مہارت کے لیے کام کرے گا۔ رات کو وہ چھت پر کھڑا ہوا اور بصرہ کی خاموش گلیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ شہر میں اب بھی اس کے لیے موقع موجود ہے، لیکن اب اسے اور بھی محتاط ہونا پڑے گا۔ اسی رات سائے نے ایک نیا منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو نہ صرف اس کی مہارت کو آزمائے گا بلکہ اسے قاضی اور شہر کے لوگوں کے قریب بھی لے جائے گا۔ اس منصوبے میں قاضی کے دربار کے راز، حارث بن نعمان کے خزانے کے محفوظ مقامات اور شہر کے پوشیدہ راستے شامل تھے۔ سائے نے اپنی رسی، لوہے کے کانٹے اور دیگر اوزار تیار کر لیے اور ہر ممکن راستہ ذہن میں محفوظ کر لیا۔ رات کے آخری ایام میں سائے نے چھت سے بصرہ کی گلیوں کو دیکھا اور سوچا اب وقت ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ کھیل کھیلوں اور شہر کو دکھاؤں کہ سایہ صرف ایک چور نہیں بلکہ ایک چلاک اور محتاط ذہن رکھنے والا انسان ہے۔ لیکن سائے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شہر کے لوگ اور قاضی بھی اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر قدم کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں بصرہ کے گلی کوچے بالکل سنسان تھے اور صرف ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے۔ سایہ اپنے چھوٹے آنگن سے نکل کر شہر کی پوشیدہ گلیوں میں چل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی کہ قاضی اور شہر کے لوگوں کے راز کیسے جانے جائیں۔ اس نے اپنے اوزار اور چھوٹے تھیلے کے ساتھ ہر ممکن محتاط قدم اٹھایا، کیونکہ اب کوئی بھی چھوٹی سی غلطی اسے بے نقاب کر سکتی تھی۔ چوراہے کے قریب ایک موڑ پر سائے نے دیکھا کہ دو پہرے دار ایک دروازے کے باہر کھڑے ہیں جو کسی مشکوک شخص کی آمد کے انتظار میں تھے۔ سائے نے گہری سانس لی اور سوچا اب وقت ہے کہ اپنی چلاکی کا امتحان دوں۔ اس نے چھتوں کے راستے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے داروں کے اوپر سے آہستگی سے گزرنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ محتاط رہا اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی آواز نہ ہونے دینے کی پوری کوشش کی۔ ایک چھوٹے گھر کے قریب پہنچ کر اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی راز چھپا ہے، شاید قاضی کا کوئی خفیہ منصوبہ یا حارث بن نعمان کے خزانے کی حفاظت کا طریقہ۔ سائے نے اپنے آلے سے چھوٹے تالے کھولے اور دروازے کے اندر جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک خفیہ کتاب رکھی ہوئی تھی جس میں شہر کے مختلف راز اور مشکوک لوگوں کی فہرستیں موجود تھیں۔ اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف بھی پیدا ہوا۔ سائے نے سوچا اگر یہ کتاب مجھے قاضی کے منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتا دے تو میں شہر میں اپنی مہارت سے سب کو حیران کر دوں گا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کتاب آہستگی سے تھیلے میں رکھ لی اور جلدی سے دروازہ بند کیا تاکہ کوئی سراغ نہ ملے۔ لیکن جیسے ہی وہ چھت سے نیچے اترنے لگا، اس نے محسوس کیا کہ ایک سایہ اس کے پیچھے ہے۔ اس نے پلٹا اور دیکھا کہ قاضی کے کچھ اہلکار اسے دور سے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اسے پہچان نہیں سکے۔ سایہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے ہوش کے ساتھ قدم بڑھائے اور چھتوں سے ہوتا ہوا جلدی سے نیچے اتر آیا۔ رات کی گہرائی میں بصرہ کے بازار سنسان تھے اور صرف دور کہیں سے اونٹوں کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سایہ اپنے چھوٹے تھیلے کے ساتھ گلیوں میں تیز قدموں سے چل رہا تھا، ہر قدم احتیاط سے اٹھا رہا تھا تاکہ کوئی اس کے پیچھے نشان نہ رہ جائے۔ گلی کے ایک موڑ پر سائے نے دیکھا کہ کچھ اہلکار شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں، شاید اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے۔ اس نے تھیلے میں رکھی ہوئی خفیہ کتاب نکالی اور غور سے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس کتاب میں قاضی کے منصوبے اور شہر کے رازوں کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ کتاب میں شہر کے پوشیدہ راستے، خزانے کے محفوظ مقامات اور اہلکاروں کی معمولات کی تفصیل موجود تھی۔ سائے نے سوچا اگر میں اس علم کا صحیح استعمال کروں تو قاضی اور اہلکاروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ اتفاقاً اسی وقت ایک چھوٹے دروازے کے پیچھے سے روشنی نکلی۔ اس نے فوری طور پر اپنی چھتری کی طرح کی چادر اوڑھ لی اور گلی کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت مشال کی روشنی کے ساتھ دو اہلکار وہاں پہنچے اور دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ لمحہ اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا،
کیونکہ اگر وہ پکڑا جاتا تو نہ صرف خزانہ بلکہ اپنی جان بھی خطرے میں آ سکتی تھی۔ اس نے ایک خفیہ راستے سے گزر جانے کا فیصلہ کیا جو کتاب میں نشاندہی کی گئی تھی اور اہلکاروں کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ سائے نے چوری کی ہوئی کتاب کو تھیلے میں ڈال کر احتیاطاً اپنی بغل میں چھپا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ قاضی اور اہلکار ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک غلط قدم اسے گرفتار کروا سکتا ہے۔ شہر کی گلیاں اب سناٹوں سے بھر گئی تھی۔ اس نے قاضی کی کتاب میں لکھے ہوئے خفیہ راستوں کے مطابق شہر کے چھوٹے راستوں اور چھتوں کا استعمال کرتے ہوئے اہلکاروں کو چکمہ دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران قاضی نے اہلکاروں کو ہدایت دی کہ شہر کے تمام ممکنہ راستوں کی نگرانی سخت کرے۔ رات کے سب سے اندھیرے لمحے میں سایہ ایک چھت سے نیچے چھلانگ لگا کر دربار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے غور سے دیکھا کہ قاضی اپنی بلند جگہ پر بیٹھے ہیں اور اہلکار ہر آنے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ سائے نے آہستگی سے قدم بڑھایا اور دربار کے قریب موجود ایک چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک خاموش گوشہ ملا جہاں سے قاضی اور شیشہ نما ماحول کو دیکھنا ممکن تھا۔ اس نے اپنی چھپائی ہوئی کتاب بغل سے نکالی اور قاضی کی حکمت اور منصوبوں کو غور سے دیکھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ قاضی نے صرف جال بچایا تھا، نہ کہ کوئی جادو۔ سائے نے قاضی کا امتحان پاس کر لیا اور اپنے خوف پر قابو پا کر خود کو بے نقاب ہونے سے بچا لیا۔ صبح کے پہلے لمحے قاضی نے شہر کے لوگوں کے سامنے سائے کو اس کے ایمان کا فیصلہ سنایا۔ سائے نے اعتراف کیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن اس نے خزانہ واپس کرنے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ سائے کو قید میں سخت سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ محنت اور ایمانداری سکھانے کے لیے ذمہ داری سونپی جائے گی۔ سائے نے خزانہ واپس کیا اور شہر میں ایک سبق قائم ہوا۔ چور کی داڑھی میں تنکا یعنی انسان کی حرص اور خوف ہی اسے غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور آخرکار سچائی اور عقل کی فتح ہوتی ہے۔ قاضی کی حکمت شہر کے لوگوں اور سائے سب اس دن سے ایک نئی راہ پر گامزن ہوئے اور بصرہ میں امن قائم ہو گیا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔